ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ ارے بلب چلا دینا، کوئی قدر ہے۔ فکر آخرت اور تزکیہ نفس کی آج ہماری اس کورس کی 11ویں کلاس ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جہنم کے احوال اور اس میں جانے والے ناکام لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کی احادیث سے جو ہمیں اسلام کا مزاج اور اسلوب ملتا ہے وہ دو چیزوں پر مبنی ہے۔ ایک ہے ترغیب اور ایک ہے ترہیب۔ ترغیب جنت کی ترغیب، انسان میں شوق پیدا کرنا، ذوق پیدا کرنا کہ اگر وہ اچھے کام کرے تو اس کو صلہ بھی ملے گا، وہ جنت میں جائے گا، اللہ کی رضا ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر اگر انسان گناہ کرے تو انجام کیا ہوگا، اس کا خوف بھی پیدا کرنا۔ آپ قرآن مجید میں یہ بات کئی مقامات پر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی عذاب کی بات کرے گا، جہنم کی بات کرے گا، ان لوگوں کا تذکرہ ہوگا، اس کے بعد جنت کی بھی بات ہوگی۔ اگر جنت کی بات ہوگی، اللہ کی مغفرت کی بات ہوگی، ایمان والوں کی بات ہوگی، تو اس کے ساتھ جہنم کی بھی بات ہوگی۔ اسلام یہ ہماری جو سوچ، فکر اور ہماری نفسیات ہیں، انہیں ان دونوں چیزوں کے درمیان بیلنس رکھ کے چل رہا ہے۔ لوگوں کو اتنا بھی اللہ رب العالمین کی جنت کا شوق نہ دلا دیں، اس کی ہر وقت یہ رحمت رحمت اور رحمت ہی بیان نہ کریں کہ لوگ یہ بات سمجھیں کہ اب ہمیں اعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اب ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اور لوگ اس قرآن کے حصے سے غافل رہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا ہے اور اس میں جو جانے والے لوگ ہیں ان کے اوصاف کا، ان کے اعمال کا ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح جہنم ہی اتنی بیان نہ ہو جائے کہ لوگ دنیا سے مایوس ہو جائیں، لوگ اپنی آخرت سے مایوس ہو جائیں، لوگ اس بات سے مایوس ہو جائیں کہ بس ہم نے تو جانا ہی لگتا ہے جہنم میں، اب یہ عمل کر بھی لیں تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مزاج دیا ہے دعوت کا، قرآن کی تعلیم، کتاب و سنت کی تعلیم کا، وہ یہ دونوں چیزوں کے درمیان ہے، ترغیب بھی اور ترہیب بھی، جنت میں جانے کا شوق بھی اور جہنم سے ڈر بھی۔ تو ہم نے یہ ساری باتیں، انسان بیمار ہوتا ہے تب سے لے کر اس کی صحت تک، جوانی تک، وقت تک، پھر قبر کے جو احوال ہیں، وہاں سے چلتے چلتے میدان معاشر، اور آج ہم جو جہنم اور جنت جو ایک فیصلہ ہے اللہ رب العالمین کا عدل ہے، جو لوگ جنت میں جائیں گے، جو لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ جنت اور جہنم ہے کیسی؟ آج ہم جو بات پڑھیں گے وہ جہنم کے حوالے سے پڑھیں گے۔ ایک فرقہ جسے معتزلہ کہا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے گمراہ فرقے گزرے ہیں کہ جن لوگوں نے جہنم کا انکار کیا ہے، وہ جہنم کو نہیں مانتے، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے ابھی بنائی نہیں، اور یہ ابھی جب قیامت آئے گی، میدان معاشر لگے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی تیاری کرے گا، یہ بنے گی۔ لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ یا وہ جہنم سے مراد کوئی اور صدا لیتے ہیں
جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیشتر مقامات پر جہنم کا لفظ استعمال کیا اور اس سے ڈرایا ہے، اس کے درجات بیان کیے ہیں کہ وہ کتنے درجوں میں ہوگی، کتنی اس کی تہیں ہوں گی، اس کا ماحول، اس کے احوال کیا ہوں گے، یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائیں۔ اور اگر ہم یہ بات کہیں کہ جہنم پیدا ہی نہیں ہوئی، بنائی ہی نہیں گئی، یہ کوئی خیالی باتیں ہیں، کوئی نفسانی باتیں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے۔ آپ نے ایک بہت خوفناک آواز سنی۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا، یہ جانتے ہو آواز کس کی ہے؟ کہا اللہ کے نبی ہمیں معلوم نہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا تھا، وہ آج اپنی تہہ میں پہنچا ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ اس سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک کہ جہنم کا وجود ہے، اور دوسری بات یہ ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ جو پتھر پھینکا گیا اس سے جہنم کی گہرائی محسوس ہوئی کہ وہ کتنی گہری ہے کہ 70 سال کا کوئی بندہ سفر کرے تو جتنا سفر بنتا ہے اتنی جہنم کی گہرائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام نے گرمی اور سردی کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی۔ کہا یہ گرمی ہو یا سردی، یہ جہنم کے سانس ہیں۔ جہنم کا ایک حصہ دوسرے کو کھائے جا رہا تھا۔ جہنم اتنی خوفناک، ہولناک یہ ایک جگہ ہے، تو اس نے اللہ سے شکایت کی، یا اللہ میرا ایک حصہ دوسرے کو کھائے جا رہا ہے، یہ ایک بند ہے، سانس لینے کا بھی راستہ نہیں ہے، یا اللہ میرا سانس نکلوا دے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر لوہا، پیتل، تانبا اس طرح کی کوئی دھات ہو، اگر ہوا میں اسے آگ سے سلگایا جائے، آگ سے دہکایا جائے تو آگ سے یہ پگھل نہیں پاتا۔ اس کے لیے بھٹی تیار کی جاتی ہے، اس میں ایک کوئی برتن کٹھاری نما چیز رکھی جاتی ہے، پھر آگ دہکائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک ڈھکن رکھا جاتا ہے، اسے بھی اچھی طرح بند کیا جاتا ہے۔ جب بالکل ہوا بھی نہیں کراس ہوتی پھر اس کے بعد وہ پگھلتی ہے، وہ دھات پانی بن جاتی ہے۔ یہ تو انجام ہے فاسقوں، ظالموں کا، کافروں، مشرکوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سانس لینے کی اجازت دے دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دو سانس لیتی ہے، ایک سانس جب وہ لیتی ہے، کھینچتی ہے تو تم سردی محسوس کرتے ہو، اور ایک سانس جب وہ چھوڑتی ہے تو تم گرمی محسوس کرتے ہو۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو جہنم ہے اس کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ہے، اور اس کا یہ معاملہ اب وہ کدھر ہے، وہ کہاں ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے اس کی کیفیت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ حالات، اس کے کچھ معاملات اور اس میں جانے والے لوگ کون ہیں، ان باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اور یہ ذکر اتنا لمبا ہے کہ ہم ایک مجلس میں یا 10-12 مجالس میں اس کو سمیٹ نہیں سکتے، تو میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کے بارے میں جو بنیادی باتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی کہ ان آیات کا ہم مطالعہ کر لیں، کہ جن کا مطالعہ کرنے سے ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلومات ہو جائیں، اور گناہ کرنے سے پہلے ہم ذرا ایک جھلک، ایک لمحہ اپنے ذہن میں اس کو بھی رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پہ یہ بات کہی، نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، بندوں کو بتا دو مایوس نہیں ہونا، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ وہاں پہ یہ بات بھی کہی، ان کو یہ بھی بتا دیں وَأَنَّ عَذَابِي، میرا جو عذاب ہے بڑا سخت عذاب ہے، دردناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ دونوں باتیں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے جس سے جہنم کا اثبات ہوتا ہے۔ بندے کا ایمان ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے تو جہنم ہے، جہنم کا وجود ہے، وہ کیسے ہے، کیا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بارے میں جو معلومات ہیں قرآن مجید میں وہ یقینی ہیں، وہ ظنی نہیں ہیں، وہ گمان نہیں ہیں، وہ تخیلاتی نہیں ہیں، وہ یقینی ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا حقائق پر مبنی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت، یہ جو آپ اوپر تجوید کا سبق پڑھ رہے ہیں، اوپر والے پورشن میں
تو اس میں سورۃ الفجر ہماری 30ویں پارے کی چل رہی ہے، اس کے اندر بھی یہ آیت موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وجیء، اور لایا جائے گا، یومئذ، اس دن، جہنم کو، یومئذ، اس دن، یتذکر الانسان، انسان نصیحت حاصل کرے گا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس وقت اس کے لیے نصیحت کہاں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عرش لگا ہے، فرشتے حاضر ہیں، معاشر کا میدان ہے، جنت بھی لائی جائے گی، جہنم بھی لائی جائے گی، اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 اس کی لگامیں ہیں، اور ہر لگام کو تھامنے والے 70,000 فرشتے ہیں، یعنی وہ کس قدر خوفناک آگ میں دہکتی ہوئی جہنم ہے۔ فرمایا یہ جہنم لائی جائے گی، جب انسان غفلت میں ڈوبا ہوا جہنم کو دیکھے گا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، جسے دنیا میں کبھی جہنم یاد نہ آئی، قرآن میں جہنم کا تذکرہ پڑھ کے کبھی گناہوں کے راستے میں یہ جہنم کا خیال اور ایمان رکاوٹ نہ بنا، اس دن وَيَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسان، انسان نصیحت حاصل کرے گا، کہے گا یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، مجھے پتہ نہیں تھا یہ جہنم ہے، میں تو اسے بس ایسے ہی سمجھتا تھا۔ اللہ کہتا ہے اس دن نصیحت کہاں، اب نہ کوئی موقع ہے، نہ کوئی واپس آنے کا کوئی چانس ہے۔ اب یہ جہنم کی جو آگ ہے، یہ جو شدت ہے، یہ کتنی زیادہ ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا، جہاد کے لیے نکلیں، غزوہ تبوک کا موقع ہے، سخت گرمی ہے، کھجوریں تیار ہیں، پہننے کے لیے پورے کپڑے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، مسلمان نکل پڑے۔ اب یہ جو منافق تھے یا جو پیچھے رہنے والے تھے، اور ان لوگوں نے یہ بہانہ بنایا کہ گرمی بہت زیادہ تھی، ہم سفر کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا، فرمایا وقالوا، اور انہوں نے کہا لا تنفروا، نہ تم گھروں سے نکلو، فی الحر، گرمی میں، قل، کہہ دیجئے، نار جہنم، جہنم کی آگ، اشد حرا، اس گرمی سے کہیں زیادہ سخت ہے، لو کانوا یفقہون، کاش یہ لوگ سمجھ جائیں۔ آج تم دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے، چیخیں نکل جاتی ہیں برداشت سے باہر، جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے۔ کل یہی گرمی جب وسائل نہیں تھے، اے سی سسٹم نہیں تھے، ایئر کنڈیشن نہیں تھا، قدرتی درخت تھا، یہی انسان اتنا سٹیمنا رکھتا تھا کہ یہ درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے آپ کو راحت محسوس کرتا ہے، آرام محسوس کرتا ہے۔ جیسے جیسے وسائل آتے گئے، صبر اور ضبط ختم ہوتا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو پاتی، ہم چیخ اٹھتے ہیں، ہمارا جسم جواب دے دیتا ہے، پسینوں سے شرابور ہوتے ہیں، جسم پہ دانے، اور جلد بھی ہماری اس موسم کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ اللہ کہتا ہے تم اس گرمی سے بچتے ہوئے، بہانہ بناتے ہوئے جہاد سے فرار اختیار کرتے ہو، یہ بتاؤ قیامت کی اور جہنم کی جو گرمی ہے وہ تو اس گرمی سے کہیں زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں تم کیا کرو گے؟ پیغام کیا دیا؟ آج تم گرمی برداشت کر لو، آج تم سردی برداشت کر لو، آج تم دنیا کی مشکلات اسلام کے لیے، جہاد کے لیے، نماز کے لیے، اللہ کے لیے برداشت کر لو جو قابل برداشت ہیں۔ یہی سورج کل قیامت والے دن آگ کی طرح دہکتا ہوگا، لیکن اللہ نے ہمارے جسموں کو دیکھتے ہوئے، ہماری قوت برداشت کو دیکھتے ہوئے اس کا ٹمپریچر مناسب رکھا ہے جس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر برداشت سے باہر بھی ہو تو ہمارے لیے سائبانوں کا اور چھتوں کا انتظام کر دیا ہے۔ اتنی سخت آگ جہنم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتا بجہنم، جہنم لائی جائے گی، یومئذ، اس دن، لہا 70، اس کے لیے ہوں گی 70,000 زمام، لگامیں، مع کل زمام، پھر ہر لگام کو پکڑنے والے ہوں گے 70,000 ملک، 70,000 فرشتے، یجرونہا، اسے کھینچ کر لائیں گے۔ اور اسی ایک حدیث میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 گنا زیادہ یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس سے کہیں زیادہ جہنم کی آگ، وہ سخت ہوگی، یہ آگ برداشت نہیں ہوتی۔ اس آگ پر کوئی 10 سیکنڈ
5 سیکنڈ 1 سیکنڈ انگلی کا ایک پورا نہیں رکھ سکتا، ہلکا سا جل جائے اور وہ جلن سائلنسر کی ہو یا ہاتھ میں پکڑنے والی کسی معمولی گرم چیز کی ہو، چھالے پڑ جاتے ہیں، ٹانگ ہلتی نہیں ہے، گھٹنا کام نہیں کرتا، پورا جسم تڑپتا ہے جلے ہوئے جسم سے، زخم سے، حالانکہ وہ معمولی ہوتا ہے۔ قیامت والے دن انسان گناہگار، بدکار، سیاہکار، اللہ کا نافرمان کیسے اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جلانا گوارا کر سکتا ہے یا وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ زنا کرنے والے، بدکاریاں کرنے والے، دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے حرام مال سے پیٹ کو بھرنے والے، چوریاں کرنے والے، اللہ کی بغاوتیں کرنے والے، ہر گناہ سے پہلے اگر کوئی بندہ یہ محسوس کر لے، ہر گناہ سے پہلے کہ میں دنیا کی گرمی آگ کو برداشت کر سکتا ہوں، پھر وہ گناہ کرے، ہمارا وجود عقل کہے گی نہیں برداشت کر سکتے۔ ایک بہت بڑے محدث سے حضرت سلمان بن یسار رحمہ اللہ تعالی، عطا بن یسار، یہ دونوں بھائی تھے اور محدث ہیں، ان کی بہت ساری احادیث ان سے مروی، ائمہ حدیث وہ احادیث کتب احادیث میں لائے ہیں۔ ان کا ایک بھائی تھا اور اس کو ایک عورت نے زنا کی دعوت دی، زنا کی دعوت دیتی ہے تو یہ تڑپنے لگ پڑتا ہے، زاروں کی طرح رونے لگ پڑتا ہے، اتنا رویا کہ وہ عورت بھی رو کر واپس چلی جاتی ہے۔ ان کے بڑے بھائی عطا بن یسار کمرے میں داخل ہوئے، گھر میں آئے، کہتے تو روتا کیوں ہے؟ کہا بھی ایک عورت آئی تھی، بدکاری کی دعوت دی اور میں رونے لگ پڑا۔ کہا رونے کی کیا وجہ تھی؟ کہا میں نے اس کو ایک جواب دیا کہ میں ابھی ادھر ایک آگ جلاتا ہوں، تو اس میں چھلانگ لگا دے، اگر اس آگ کی حدت کو تو قابو کر سکتی ہے، برداشت کر سکتی ہے تو ہم دونوں یہ کام کر لیتے ہیں، کیونکہ میں تو قیامت والے دن جو اس سے کئی گنا سخت جہنم کی آگ ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، میں اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کب وہ بھی رونے لگ پڑی، میں بھی رونے لگ پڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ رات سو گئے، ان کو رات کو خواب میں یوسف علیہ السلام ملے، سچا خواب تھا ان کا، انہوں نے لوگوں کو سنایا، اپنے بھائی کو بتایا، انہوں نے کہا آج میری سنت کو زندہ کرنے والے، جہنم کی آگ کو سامنے رکھ کر اس برائی کو چھوڑنے والے، تجھے مبارک ہو، تو نے میری سنت کو زندہ کیا۔ جس طرح میں نے برائیوں کے دروازے توڑتے ہوئے میں اللہ سے ڈر کے باہر آ گیا کہ آج تو میں گناہ کر لوں گا، میں دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کو کیسے برداشت کروں گا؟ کہا آؤ تجھے جنت میں میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کرتا ہوں، کہتا ہوں۔ عزیز بھائیو، یہ اس کی آگ، اس کی سختی اگر ہمارے ذہن میں ہو، یقین کریں دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، ہم کبھی بھی کوئی گناہ ہی نہ کریں، اللہ کی بغاوت کی طرف قدم بھی نہ اٹھائیں۔ جہنم کتنی بڑی ہے، اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یوم نقول لجہنم، یوم قیامت والے دن، نقول ہم کہیں گے، سارے جہنمی جہنم میں چلے گئے، چھتنی، اور یہ جہنم میں لوگ کتنے ہوں گے؟ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا، 999 بندے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام تڑپ اٹھے، اللہ کے نبی 999 جہنم میں جائیں گے اور آدم کا اولاد میں سے ایک بیٹا جنت میں جائے گا، اتنی کم ریشو جنت کی۔ آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ جو 999 ہے یہ سارے یاجوج ماجوج میں سے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یاجوج ماجوج جو قیامت سے پہلے اسی زمین پر ہے، جس کے آگے ذوالقرنین نے دیوار کر دی ہے، وہ بھی آدم کی اولاد میں سے ہے، وہ اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ 999 وہ جہنم میں جا رہے ہیں اور ایک بندہ جنت میں جا رہا ہے۔ تو ویسے جہنمیوں کی تعداد کتنی بڑی ہوگی؟ یہ سارے آج 7.5 ارب آج دنیا کی آبادی ہے، 2.5 ارب تقریباً مسلمان ہیں، باقی ساری کافر ہیں، آدھی دنیا بھی مسلمان نہیں ہے، ایک حصہ 1/3 تقریباً مسلمان ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ بھی 90% نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بتائیے کہ جہنم کی کتنی تعداد اور کتنی کثرت ہوگی۔ اللہ کہتا ہے ہم جہنم میں بھیج دیں گے سب کو۔ وَيَوْمَ نَقُولُ، اس دن ہم کہیں گے لی جہنم، جہنم کو، حَلِ امْتَلَأْتِ، یا تو بھر گئی ہے، تیرا پیٹ فل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہے گی وَتَقُولُ حَلْ مِن مَزِید،
یا اللہ ابھی پیٹ نہیں میرا بھرا، ابھی اور بندے چاہیے، ابھی میرے اندر اتنی وسعت ہے، اور جہنم میں بھی آ جائیں تو بھی میرے اندر بڑی زیادہ وسعت ہے، سارے چلے بھی گئے تو بھی وسعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا یلقا فی النار، آگ میں لوگ ڈال دیے جائیں گے، وتقول هل من مزید، جہنم کہتی جائے گی یا اللہ اور دے دے، اور دے دے، ابھی بھی پیٹ خالی ہے، ابھی بھی بھوک لگی ہے، حتی یہاں تک کہ جہنم کہتی جائے گی یازع قدمہ، اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم پر رکھے گا، فتقول قط قط، جب اللہ کا قدم جہنم پہ آئے گا پھر جہنم کہے گی بس بس اب مجھے اور نہیں چاہیے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ جہنم کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے، کہ دنیا چلے بھی جائے گی پھر جہنم بولے گی یا اللہ اور دے دے، اللہ کا قدم آئے گا پھر اللہ اسے چپ کروائے گا تو وہ کہے گی یا اللہ بس اب مجھے اور کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون جائے گا اس میں؟ کیا ہے، کیا چیز اس میں جر رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو، تم سب بچ جاؤ، بچا لو، انفسکم، اپنے آپ کو بھی، اپنی جانوں کو بھی، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی، نارا، جہنم کی آگ سے، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ یا اللہ یہ آگ کیا ہے؟ وقودھا، اللہ کہتا ہے اس کا ایندھن، یعنی آگ جلانے کے لیے پیٹرول کی، گیس کی، کوئلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ جہنم میں کیا پھینکا جائے گا؟ فرمایا الناس والحجارہ، اس میں لوگ پھینکے جائیں گے اور پتھر پھینکے جائیں گے جن سے یہ آگ دہکتی جائے گی، بھڑکتی چلی جائے گی۔ حضرت ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم بر صغیر کے گزرے ہیں۔ آپ سے ایک غیر مسلم نے سوال کیا کہ آپ کے قرآن میں بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ جہنم میں لوگ جائیں گے، جہنم میں آگ ہوگی، پتھر ہوں گے۔ اس نے کہا کہ جو جن ہے، قرآن کہتا ہے یہ بھی جہنم میں جائیں گے، انسانوں اور جنوں کا احتساب ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہ آگ کو نقصان کیسے دے گی؟ جن تو آگ سے بنے ہیں تو ان کو آگ ان پر اثر ہی نہیں کرے گی۔ امام صاحب نے ایک پتھر اٹھایا، کہا ابھی میں اگر تمہارے سر میں مار دوں کیا یہ تمہارا سر پھوڑ دے گا؟ کہا جی، اس سے میری موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لوگ گرتے ہیں نا سڑکوں پر، سر کی چوٹ آتی ہے، بندے مر جاتے ہیں۔ کہا اس سے میری موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ کہا حالانکہ تو بھی مٹی کا، یہ پتھر بھی مٹی کا، تو بھی مٹی کا، پتھر بھی مٹی کا، مٹی کو نقصان دے رہی ہے کہ نہیں؟ وہ تو اللہ قادر قدیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، تو وہاں آگ اور آگ کا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ آگ اور یہ اتنی سخت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، صحیح مسلم اور بخاری میں بھی ہے۔ آپ کو لوگوں نے کہا کہ حدیث پاک سنائیں، آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، لوگ آپ کی زیارت کے لیے آئے کہ نبی کے صحابی آ رہے ہیں، یہ سارے ان کی زیارت کرنے والے، ملاقات کرنے والے تابعی ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث سنائیں۔ آپ حدیث سنانے لگے، حدیث سنانے سے پہلے بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں، لوگ آتے ہیں آپ کو ہوش دلاتے ہیں، دوبارہ آپ کو اٹھایا، ہوش آئے، آپ نے حدیث پڑھنا چاہی، آپ پھر بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں، دوبارہ پھر آپ کو ہوش میں لایا گیا، تیسری بار پھر حدیث سنانے لگے، پھر بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو ہوش دلایا، کہا آپ کو ہو کیا رہا ہے؟ کہا میں جو حدیث سنانے والا ہوں وہ کوئی عام حدیث نہیں ہے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جہنم کو جلانا نہیں، بلکہ جن 3 لوگوں کی چربی کے ساتھ، ان کے جسم کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، یعنی پہلے اللہ ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈالے گا جس سے جہنم بھڑکے گی، وہ 3 لوگ ہوں گے، وہ کوئی دنیا کی نظر میں زانی، چور، بدکار نہیں ہوں گے۔ کہا وہ حدیث سناتے ہوئے میں ایسے بے ہوش نہیں ہو رہا۔ کہا ایک عالم ہوگا، قاری ہوگا، ایک مجاہد ہوگا، شہید ہوگا، اور ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، تینوں دعویٰ کریں گے۔ ہر کوئی کہے گا میرا یہ عمل اللہ تیرے لیے، اللہ کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم تو ریاکاری چاہتے تھے، تمہیں دنیا میں تمہارا صلہ مل گیا، دنیا میں تم نے خرچ کیا، واہ واہ ہو گئی،
تقریر کی، نماز پڑھائی، لوگوں نے تعریف کر دی، قرآن پڑھا تم نے، تم چاہتے تھے میں مروں، مجھے تمغے ملیں، لوگ میرے چوک میں بینر لگا دیں کہ بھی فلاں بندہ شہید ہو گیا، شہید واہ واہ کہیں، بڑا جرت والا تھا۔ اللہ کہے گا صلہ تمہیں تمہارا دنیا میں مل گیا، مقصد تھا آج تمہاری چربی سے جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا۔ یہ دیندار لوگ، یہ جن کی نیتوں میں اخلاص نہیں ہوگا، ان سے جہنم کی آگ کو ایندھن بنایا جائے گا۔ اور حدیث بیان کی، ابو ہریرہ پھر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ کتنی سخت بات ہے۔ اگر ہم اس بات پر دیکھیں تو یہ لوگ اور یہ پتھر یہ جہنم کا ایندھن ہے، اور یہ جہنم پر جو لوگ داروغے ہیں جنہیں قرآن نے مالک کہا، مالک نام ہے، خازاناتوہا، وہاں پہ ویلکم کرنے والے اور جہنمیوں کو گھسیٹ کر اس کے اندر پھینکنے والے، فرمایا علیہا ملائکۃ، اس پر فرشتے ہیں، غلاظ شداد، وہ کیسے فرشتے ہیں؟ بڑے سخت دل ہیں اور وہ بڑے مضبوط فرشتے ہیں۔ لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم، جن باتوں کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، ویفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ بات کیوں فرمائی؟ قرآن مجید میں کئی مقامات پر جہنمیوں کی بے بسی کا تذکرہ ہے۔ وہ اللہ سے چیخ چیخ کے کہیں گے یا اللہ باہر نکال دے، دروغے سے کہیں گے، نگران سے کہیں گے ہمیں باہر نکال دو، وہ کہے گا نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے تمہارا یہ ٹھکانہ ہے۔ اللہ کہے گا ان فرشتوں کو رحم نہیں آئے گا، وہ اتنے سخت ہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تم سے کوئی رشوت لے کر، سفارش لے کر، ترس کھا کر تمہیں جہنم سے نکال دیں۔ فاسقوں فاجروں کو رب نے خطاب کرتے ہوئے کہا نہیں، سخت دل ہوں گے، بے رحم ہوں گے، کرنا انہوں نے وہی ہے جو رب نے حکم دینا ہے، تمہارا آرڈر ان پر نہیں چلے گا۔ ایسے نگران، ان پر ایسا ایندھن، بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہمارے دل میں خوف پیدا ہو، ڈر پیدا ہو، اور ہم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ کوئی بندہ آپ سے یہ بات کہے کہ بالفرض ہم اس علاقے کو کراچی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کلفٹن ہے، اس کے آگے سمندر ہے، تو آپ اس چوک سے آگے نہیں جا سکتے، وہ بندہ کہ نہیں میں نے جانا ہے، تو وہ غرق ہی ہوگا، جان بوجھ کر تو نہیں نا ہم جائیں گے، ہمیں پتہ ہے ادھر یہ مسئلہ ہے، کسی عمارت میں آگ لگی ہو، ہم کہتے ہیں بھی آگ ہے، کوئی بھی نہیں جاتا۔ اللہ نے بتایا اس راستے پہ جہنم ہے، تو انسان کیوں جاتے ہیں؟ آنکھوں سے دیکھ کر کیوں زہر کھاتے ہیں؟ صرف فرق اتنا ہے کہ دنیا کا نقصان چونکہ نقد و نقد ہے، اور یہ تھوڑا سا تاخیر ہے، دنیا میں کوئی نقصان ہو رہا وہ بندہ نہیں جاتا، تو اس لیے انسان اس کو بھی قیامت کو غد سمجھے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ کل ہے، یہ آنے والی ہے، اس سے بچنے کے لیے تیاری بھی کریں۔ اب یہ جو جہنمی جہنم میں ہوں گے، ان کی خوراک کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ، بے شک زقوم کا درخت۔ یا اللہ یہ زقوم کیا ہے؟ اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر وضاحت کی، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی، جو کانٹے اندر، ایک مچھلی کا کانٹا ہلکا سا حلق میں جائے تو ہمارا سانس رک جاتا ہے، نقصان ہے، موت واقعہ ہو سکتی ہے، پیٹ میں جا کے انتڑیوں کو نقصان دے دے تو وہ صحیح نہیں ہو سکتی، موت واقعہ ہو سکتی ہے، اور یہ تو کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ طعام الاثیم، گناہ گاروں کا کھانا ہے، کل مہلی یغلی فی البطون، اللہ کہتا ہے یہ کھانا کو روٹی کی طرح نہیں ہوگا، یہ کانٹے دار جھاڑیاں کل مہلی، پگھلی ہوئی ہوں گی، تانبے کی طرح، یغلی کھول دیں گی، فی البطون پیٹوں میں جا کر، جیسے جیسے یہ اس کو پئیں گے ان کے جسم کھلتے جائیں گے، یہ چیر کے رکھ دے گا، کغلی الحمیم، پگھلے ہوئے تانبوں کی طرح ہیں، پیٹوں میں کھولتا ہوا۔ اب یہ وہاں پر کھانا کیا ہے؟ وہ آپ اکثر جمعے میں یہ غاشیہ سورت سنتے ہیں، لیس لہم طعام، اللہ کہتا نہیں ہے ان کے لیے وہاں کھانا، الا من ذریع، مگر ذریع، یہ کانٹے دار جھاڑیاں اور یہ تانبے کا پگھلا ہوا مادہ، لا یسمنو، نہ وہ موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور بھوک سے بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی کھانا ایسا ہوگا کہ جو انسان کے جسم پر اثر انداز نہیں ہوگا، مطلب بندہ کھانے کے لیے یہی چاہتا ہے نا، میں کھانا کھاؤں، میری بھوک ختم ہو جائے اور میں صحت مند ہو جاؤں۔ کہا یہ دنیا کا کھانا نہیں ہے،
لوگ وہاں پہ بھوک مٹانے کی کوشش کریں گے، پیئیں گے، معاذ اللہ ان کے جسم کھولتے ہوئے پانیوں سے کھل جائیں گے، یہ حالت ہوگی ان کی۔ اور علماء اسی لیے سگریٹ نوشی کرنے والے، یہ تو ایک لمبا موضوع ہے لیکن اس پر یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ جو لوگ نسوار کھاتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، شیشہ پیتے ہیں، کوئی بھی نشہ آور چیز، کہتے ہیں یہ سگریٹ نہ بندے کو موٹا کرتا ہے نہ بھوک ختم ہوتی ہے، سگریٹ پینے سے بندے کی بھوک بھی ویسے رہتی ہے، صحت پر بلکہ منفی اثرات ہوتے ہیں جتنے بھی نشے ہیں۔ تو اس لیے سگریٹ سے جو دھواں بھی نکلتا ہے، یہ ذریع دھواں، یعنی دھواں پلایا جائے گا، ان کو کھلایا جائے گا، اس سے کہتے ہیں یہ دنیا میں یہ آگ کا دھواں لینا، یہ جہنمیوں کی خوراک ہے دنیا میں، یہ سگریٹ پینا۔ ایک تو یہ آگ ہے، ایک یہ دھواں ہے، اور ایک اس قرآن مجید کی آیت کو پڑھیں، لا یسمنو ولا یغنی من جوع، نہ یہ بندے کو موٹا کرتا ہے، فائدہ دیتا ہے، صحت مند، اور بلکہ یہ نقصان کرتا ہے، اور نہ ہی اس سے بھوک ختم ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان نشہ آور چیزوں کو، خاص کر حقہ، سگریٹ اور ان چیزوں کو، یہ جو اللہ نے جہنمیوں کی خوراک بیان کیا، علماء اس سے تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ آگ والی، یہ دھویں والی یہ چیزیں، یہ جس کو انسان اندر لے کر جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جیسی بندے کی عادتیں دنیا میں ہوں گی، جن لوگوں کے عادات دنیا میں ہوں گے، قیامت والے دن بھی ویسے لوگوں کا ساتھ ملے گا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ مانگیں گے پانی، يُغَاثُوا بِمَاءٍ، انہیں پانی پلایا جائے گا، كَالْمُهْلِ، تانبے جیسا، يَشْوِي الْوُجُوهِ، پانی پینا ہی کیا، پانی قریب آئے گا چہرہ جل جائے گا، جھلس جائے گا، آنکھیں جو ہیں وہ بھن جائیں گی۔ بئس الشراب، یہ بڑا برا مشروب ہے۔ وساءت مرتفقا، یہ کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بہت زیادہ بری جگہ ہے، بری آرام گاہ ہے یہ جہنم۔ کھانے میں بھی کھولتا ہوا تانبا اس جیسا زقوم، اور پینے میں کھولتا ہوا ایسا پانی کہ پینا دور، آنکھوں کے قریب آئے گا تو بندہ ہی جھلس جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ترسیں گے، یہ یاد کریں گے دنیا کے کھانے، بھوک کی کیا، یہ جہنم میں جلنے والے لوگ، یہ پانی ہونے والے۔ قرآن ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان ایک بار جسم جل گیا تو بار بار ہی بندے کو تکلیف کیسے محسوس ہوگی؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ایک جلد جلے گی اسی وقت نیا ماس آ جائے گا، تکلیف بار بار ہوگی، مسلسل ہوگی، ہمیشہ ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں جی نیا ماس کیسے آئے گا؟ دنیا میں رگڑ لگے، 2 دن بعد زخم ٹھیک ہوتا ہے، نیا ماس آ جاتا ہے۔ وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ یہ اللہ کے نظام ہے، جب اس نے قرآن میں کہہ دیا تو یہ بار بار کی تکلیفیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ آواز دیں گے، وَنَادَا، آواز دیں گے، اصحاب الناری، آگ والے، اصحاب الجنتی، جنت والوں کو، ان افیزوا علینا، اور پانی دے بہا دو ہم پر، من الماء، کچھ پانی، او مما، یا اس سے جو رزقکم اللہ، سنے تمہیں رب نے بہت اچھا رزق دیا ہے، بڑی جنت میں تمہاری موجیں ہیں، ہمیں تھوڑا سا کھانا ہی دے دو۔ قالو، جنتی جواب دیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، حرمہما، ان پانی اور کھانوں کو حرام کر دیا ہے، علی الکافرین، کافروں پر۔ کہیں گے یہ تم پر حرام ہے، دنیا میں جو اللہ نے چیزیں تمہارے لیے حلال رکھی، حرام کی، تم نے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، آج وہ حلال چیزیں ہی تو ہمیں جنت میں مل رہی ہیں، دنیا میں تم نے خود ہی تو ان کو چھوڑا تھا اور حرام کے پیچھے چلے، آج اللہ نے یہ، اللہ نے تم پر حرام کر دی، نہ جنت کا پانی، نہ جنت کا کھانا، یہی خوراک ہے ان کی۔ فرمایا اب ان کا بستر کیا ہے، لباس کیسا ہے، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اللہ کہتا ہے بائیں ہاتھ والے، قیامت والے دن یا دائیں ہاتھ یا بایاں ہاتھ، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے ہیں یا بائیں ہاتھ میں، جن کو بائیں ہاتھ میں ملنے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ بائیں ہاتھ والے کیا ہے، بایاں ہاتھ، فی سموم وحمیم، ایک زہریلی لو، زہریلی ہوا ہوگی، وحمیم، کھولتا ہوا پانی ہوگا، وظل، اور سایہ ہوگا، می یحموم، دھوئیں کا، لا بارد ولا کریم، نہ ہی وہاں پہ ٹھنڈ ہوگی اور نہ ہی ان کو باعزت جگہ ملے گی۔ اب یہ دھواں، یہ اس طرح کے سائے، اور پھر کھولتی ہوئی لو، اس کا چلنا، گرم لو کا، یہ گھر ہوگا، یہ جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بہت سارے ناموں کا ذکر کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے درجات ہیں، بعض نے کہا یہ جہنم ایک ہے اور اس کے اندر یہ مختلف وادیاں ہیں. تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں. ویل کا ذکر بھی آتا ہے قرآن میں. اللہ نے کافروں کے لیے یا بعض برے لوگوں کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا. فویل للمصلین ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل، حطامہ، نار اللہ المؤصدہ، آگ کی ایک صفت بیان کی کہ وہ ایسی آگ ہوگی. اس طرح حاویہ، حامیہ، اس کا ذکر کیا. تو یہ جہنم کے مختلف درجات ہیں، طبقات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان جہنمیوں کو ڈالنا ہے. اور جیسے قرآن میں اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے گڑھے میں منافق ہوں گے. تو یہ ان کے گناہوں کے لحاظ سے ان کے درجات اللہ تعالیٰ، جتنا کوئی ذلیل ہوگا رب کے آگے اور اللہ کی نافرمانیوں میں، اللہ اتنا ہی اسے ذلت امیز سب سے نچلا گڑھا. کیونکہ منافقوں کو آخری سٹیج اس لیے دینی ہے کہ وہ سب سے زیادہ ذلیل وہ لوگ ہوتے ہیں، دو چہرے ہوتے ہیں، نہ پورے مسلمان نہ پورے کافر، اندر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تیاریاں کرتے ہوئے کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ظاہری مفاد دینے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کا لباس کیا ہوگا؟ ہازان خصمان، یہ دو لوگ جھگڑنے والے ہیں. اختصموا فی ربہم، انہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں. ان دونوں سے مراد ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک ابو جہل، کہ جو دونوں لڑے اللہ اکبر اللہ کے راستے میں. امیر حمزہ نے شہادت پائی، جنت میں چلے گئے. ابو جہل مردار ہوا، وہ جہنم میں چلا گیا. فالذین کفروا، اللہ نے کہا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب، قیامت والے دن کاٹے جائیں گے، تیار کیے جائیں گے یونیفارم کپڑے، من نار، آگ کے، یصب من فوق رؤوسہم، وہ ڈھانپ لیں گے ان کے سروں کے اوپر سے، اور ان کے سروں کے اوپر الحمیم، کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ یصب ڈالا جائے گا. یسہر بہ ما فی بطونہم، اللہ کہتا ہے کہ پگھلا دیا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود، اور جو ان کی چمڑیاں ہیں، کھال ہیں. کہا یہ پانی کا ڈلنا، آگ کا لباس پہننا، اس سے ان کا سارا جسم پگھل جائے گا، کھول جائے گا. یہ ان کا لباس ہے جہنمیوں کا. اور پھر جہنمی آپس میں مکالمہ کیا کریں گے، ان کی وہاں پر باتیں کیا ہوں گی، اس کے بھی مکالمے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ذکر کیے ہیں. جیسے سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہ کافر، یہ جہنمی جہنم میں ہوں گے، ایک دوسرے کو لان تان کریں گے. یہ چھوٹے طبقے والے، یہ بڑے سردار، یہ جن کے پیچھے چل کے اللہ سے دور ہوئے، بغاوتوں نافرمانیوں میں چلے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو لان تان کریں گے، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تم نے ہمیں اس راستے پہ لگایا. اللہ فرماتے ہیں یہ ذرا اس مکالمے کو، یہ جو سورہ سبا میں ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. یہ بندہ دنیا میں ہی ایسے ہی کوئی دین کی بات کریں تو آگے سے جواب ملتا ہے بھئی ہم اپنے باپ دادا کے پیچھے لگے ہیں، اور چھوڑو جی اپنی بات پر آپ رہو، ہم اپنی پر، کسی کو چھیڑو نہ، اپنی چھوڑو نہ. دین کی بات، دنیا کی بات آئے تو بازاروں میں ہزار ہزار، 500 100 روپیہ پھونک پھونک کر لگاتے ہیں. اور یہ جو اتنا قیمتی ایمان اور وقت ہے دین کے لیے ہمارے پاس، ایمان کے لیے نہیں ہے. ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں اور لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں، لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، ظاہری دلائل بھی ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے. بس ہمارے امام نے یہ کہا، ہمارے فلاں نے یہ کہا. یہودیوں عیسائیوں کو دیکھ لیں، اپنے اپنے فرقوں، اپنی اپنی لائن میں لگے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، جو غلط راستے پہ چل پڑا کیا ہوگا. وَلَوْ تَرَى، اور کاش دیکھ لیں آپ، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم، موقوفون، کھڑے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یرجع بعضهم الی بعض القول، یہ ایک دوسرے کی بات کا رد کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہوں گے، ملامتیں کر رہے ہوں گے. یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، استضعفوا، جو کمزور طبقے کے تھے، جو جن پر سرداروں کے آرڈر چلتے تھے، جو جس طرح جس نے کہا چل پڑے، کمزور طبقے کے لوگ، للذین استکبروا، ان لوگوں سے کہیں گے جو متکبر تھے، جو کفر کے امام اور سردار تھے، لولا انتم، اگر ہوتے نہ تم، لکننا مؤمنین، تو ہم مومن مسلمان ہوتے.
تم تو ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے، ہم تو تمہارے پیچھے چلے، ہم نے تو تمہیں سلوٹ کیا۔ اگر تم منانا ہوتے دنیا میں تو جو ہمارے پاس آتا ہمیں دین کی دعوت دیتا ہم مان لیتے، ہمارے راستے میں تو تم رکاوٹ بنے۔ اللہ اکبر۔ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جو متکبر تھے، ظالم تھے، بڑے تھے، للذین استضعفوا، ان سے کہیں گے جو چھوٹے تھے، ان سے کہیں گے اللہ اکبر، انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا، عن الہدی، ہدایت سے، دین سے؟ بڑے لوگ کمزور لوگوں سے کہہ رہے ہیں، انکار ہی کر دیں گے، کہیں گے ہم نے تمہیں ہدایت سے، دین سے روکا تھا۔ بعد اذ جاءکم، تمہارے پاس آنے کے بعد، قرآن تمہارے پاس آیا، تورات، انجیل، کتابیں، زبور، یہ پہلی کتابیں تمہارے پاس آئیں، اور تمہارے پاس تمہارے نبی آئے، تمہیں دین کی باتیں بتاتے تھے۔ ہم تھے رکاوٹ اس راستے میں؟ کیا ہم نے منع کیا تھا؟ ہم تمہاری ہدایت سے، تمہارے پاس قرآن اور حدیث کی بات آ گئی، تم مان لیتے؟ تمہیں کس نے کہا تھا یہ مکر ہی جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں بل کنتم مجرمین، بلکہ تم ہی مجرم ہو، بڑے چھوٹوں کو جرم دار ٹھہرائیں گے، مجرم بنائیں گے، چھوٹے بڑوں کو مجرم بنائیں گے۔ اور دوسرے مقام پر احزاب میں اللہ فرماتے ہیں، یہ کہیں گے یا اللہ ان ساداتنا وکبراءنا، یا اللہ یہ ہمارے بڑے، یہ ہمارے سردار، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تیرے راستے سے ہٹایا، ہم ہٹ گئے تیرے راستے سے، یا اللہ ہمیں تو عذاب دے رہا ہے، ان کو 2 گنا عذاب دے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، جنتی آپس میں سلام سلام کریں گے، اور یہ جہنم میں آپس میں لعنتیں کریں گے، ایک دوسرے کو ملامتیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر اولاد ہوگی تو والدین اولاد دونوں ہی جہنم میں، تو اولاد والدین کو ملامتیں کرے گی، والدین اولاد کو کریں گے، ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرائیں گے، وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں بندے کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ کل ایک دوسرے پہ لعنت کرنے کی بجائے، کل ایک دوسرے کو ہم قصوروار ٹھہرائیں، ہم آج اپنے آپ کو مجرم سمجھیں، ہم آج اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کریں، آج اللہ کے آگے جھکیں، اپنی اصلاح کر لیں، تاکہ اللہ قیامت والے دن کے ہمیں اس عذاب سے اور اس سزا سے محفوظ فرما دے، ہم پر یہ وقت ہی نہ آئے۔ اب یہ جو جہنمی ہیں، کون لوگ ہوں گے جہنم میں جانے والے، کون گمراہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کے کچھ اوصاف بیان کرتا ہے، ان کی خصلتیں، بری خصلتیں، برے کام۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جنتی جنت میں ہوں گے، سوال کریں گے جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں سقر میں، جہنم میں کس نے پہنچا دیا ہے؟ جواب آئے گا قالو، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک اللہ کے ساتھ شرک، کفر، نفاق، منافقت، یہ تو بڑے بڑے کام ہیں، یہ تو جانے ہی لوگوں نے جہنم میں ہیں، جو لوگ انہی حالت پہ فوت ہوئے۔ اب وہ کام کے جو مسلمانوں سے ہوں گے، نماز کی سستی، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، باپ مسجد میں ہے، بیٹا نہیں ہے، باپ فکر نہیں کرتا، یہاں اولاد ہے، والدین راہ راست پہ نہیں، رشتہ دار ہیں، دوسرے عزیز نہیں، محلے دار ہیں، کسی ہمسائے کو نہیں کہا۔ پہلا جواب قالوا لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا کبھی آپ یہ 1 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ کے لیے بھی برداشت کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اغوا کر لیا جائے، آپ کا بیٹا لاپتہ ہو جائے، میرا بہن بھائی ان میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی لاپتہ ہو جائے؟ مرنے پہ صبر آ جاتا ہے، لاپتہ کا صبر نہیں آتا۔ بندہ ساری زندگی سوچتا پتہ نہیں وہ زندہ ہے مردہ کیا ہوگا۔ ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جنت میں ہو، میں جنت میں، اور میری اولاد جہنم میں چلی جائے؟ دنیا کی عارضی جدائی برداشت نہیں ہے، دائمی جدائی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تو اس لیے غور کریں ان گناہوں پر۔ قالوا لم نکو من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، جہنم میں گئے۔ ولم نکو نطعم المسکین، نہیں تھے ہم کھانا کھلاتے مسکینوں کو، کبھی کھانا کھلایا ہی نہیں، نتیجہ کیا ہے؟ جہنم میں پڑے ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ، اور ہم تھے بحث کرنے والے، مع الخائضین، فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے۔ بحث کیا ہے؟ ایسے قرآن اور حدیث پر نکتہ چینی، ایسے ہی اعتراضات اور فضول باتیں، فضول مجلسیں، گندے لطیفے، جگتیں،
پروگرام ایسے گھنٹوں وقت ضائع ہوتا ہے، سننے والے بھی سنانے والے بھی لگے ہوئے ہیں، وقت کا احساس ہی نہیں ہے کہ میرا ایک ایک لمحہ اللہ نے دیا کس لیے اور میں لگا کس پہ رہا ہوں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم کھیل تماشے میں لگے رہے، کھیل تماشے کرنے والوں کے ساتھ۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم تو اس جزا والے دن کو جھٹلاتے تھے۔ ہمارے دل میں شیطان اگر بات آ بھی جاتی ہے آخرت کی، شیطان کہتا ہے کیڑی جزا، کون سی قیامت، کب جانا، ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، ابھی تمہارا بڑھاپا آنے والا ہے، کوئی بات نہیں، آخر میں توبہ کر لینا۔ اچھا یہ برائی ہو بھی جائے تو کون سی بات ہے، قیامت والے دن چلو توبہ کر لینا۔ اچھا یہ اس طرح کی باتیں، میں نے آخرت کو جھٹلایا، میں نے بھلایا، میں نے جہنم کو بھلایا، میں نے رب کے اس جزا و سزا کو بھلایا، آج نتیجہ یہ ہے کہ میں یہاں پر پہنچا ہوں۔ زبان کا غلط استعمال، حضرت معاذ بن جبل نے اللہ کے نبی سے سوال کیا رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی مجھے نصیحت کریں۔ آپ نے زبان پکڑ کے کہا معاذ اس کو روک کے رکھ، کنٹرول کر اس پر۔ اللہ کے نبی کیوں؟ اس پر بھی محاسبہ ہوگا۔ کہا معاذ اوندے منہ جو جہنم میں گرائے جانے ہیں ان کے گناہ شرمگاہ کے، ہاتھوں کے، پاؤں کے نہیں، وہ گناہ زبان کے ہوں گے۔ زبان کے کیا گناہ ہے؟ کسی کی غیبت کرنا، چغلیاں کرنا، اسے جھوٹ کہہ، اسے اس کے خلاف کر، اسے اس کے خلاف کر، لڑائیاں کروانا، ہر وقت مسجدوں میں فساد، محلوں میں فساد، رشتہ داروں میں فساد، بندہ لوگ کہتے ہیں یہ ہے ہی فسادی آدمی، ایسی بات کرنی کہ آگ لگا کے رکھ دینی، توڑنے والے کام کرنے، جوڑنے والے نہیں۔ زبان کے جتنے گناہ ہیں، چغلیاں ہیں، غیبتیں ہیں، لان تان کرنا۔ نبی علیہ السلام خواتین کے پاس آتے، عورتوں کی جماعت، تمہاری میں جہنم میں کثرت دیکھ رہا ہوں، مردوں سے زیادہ عورتیں ہوں گی۔ گناہ کیا ہے؟ یہ مائل کرنے والی ہیں، برائیوں کا سبب عورتیں بنتی ہیں، بے حیائی پھیلانے والی ہیں، اور ان میں ایک سبب یہ بھی ہے تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیرہ، ایک کام تم لان تان بہت کرتی ہو، دوسرا خامندوں کی نافرمانی بہت کرتی ہو، ناشکریاں، ذرا سی مصیبت آتی ہے خامند کی ساری زندگی کی پکڑ کے مٹی میں ملا دیتی ہو، لان تان کرتی، جب بولنے پہ آتی ہو تمہاری زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لانتے کرنا۔ آپ دیکھ لیں ادھر جگتوں کے پروگرام چلتے ہیں، میری کسی سے انبن ہوئی تو آگے سے آیا اور لکھ دی لانت، ایک بھی نہیں لکھ لانتے ہیں، لانت ہو اس پر، وہ لانتی ہے۔ ایسے ہی ہماری زبانوں سے لانت کے الفاظ پڑے ہوئے ہیں، کثرت سے لان تان کرنے والا بندہ جہنم میں جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن المسلمی کا قتل ہی، مسلمان پر لانت کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اتنا گناہ ملتا ہے کسی پہ لانت بھیجنے کا، یہ کوئی معمولی گناہ ہے۔ اور یہاں پہ لکھ دی لعنت ہے، تو لانتی ہے، فلاں ملعون ہے، اس پہ لعنت ہو، تھوڑا سا غصہ آیا تم تو لانتی ہے، تمہیں یعنی لعنت کا مطلب ہوتا ہے تم اللہ کی رحمت سے دور ہو، تم اللہ کے قریب نہیں ہو۔ اللہ کے قریب ہونا، دور کرنا، یہ اتھارٹی تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ زبان کے گناہ ہیں۔ اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے پہلے اپنے آپ کو، حضرت معاذ تڑپ اٹھے، اللہ کے نبی کیا زبان کی وجہ سے؟ کہا ہاں، اس کی وجہ سے لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، نہ حق مال کھانا، نہ حق قتل کرنا، یہ سارے اور بھی بہت سارے وہ گناہ ہیں۔ نمازوں سے پیچھے رہنا، کھانے نہ کھلانا اور بھوکے کا خیال نہ کرنا، یا نمازوں میں ویسے سستی کرنا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤن، ریاکاریوں کی نمازیں پڑھنا، عملوں میں ریاکاری کرنا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، عام استعمال کی چیزیں گھر میں موجود ہیں اور کوئی مانگ لے تو اس کو نہ دینا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، عام استعمال کی چیز آپ کسی کو دے سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں، آپ جان بوجھ کے، آپ کو مال سے پیار ہے، بندے کا احساس نہیں ہے، اللہ کہتا ہے چاہے یہ بندے نماز بھی پڑھتے ہیں فَوَيْلٌ، جہنم میں جائیں گے، ان کی یہ سزا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کے کرنے سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، جیسے ہم نے مفلس کون ایسا بندہ ہے جس کا ہم نے پورا سبق پڑھا، وہ گناہ بھی سارے پڑھے۔ تو یہ جہنم اور جہنم کی جو ہولناکیاں ہیں اور جو حوال اللہ نے بیان کیے، اس سے پناہ حاصل کریں۔ بہت سخت یہ نہر ہے۔ ہاں ایمان والے کچھ ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، اللہ اس سے پاک کر کے ان کو جنت میں ڈال دے گا۔ اللہ آخر میں تین اپنی مٹھ بھر کے نکالے گا، ہاتھ جہنم میں ڈالے گا، نکالے گا۔ اللہ کا کیا ہاتھ ہے، کیا وہ انداز ہے، اللہ ہی جانتا ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ کیفیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جہنم بند، اب سارے ادھر موت مانگیں گے۔
دنیا میں اتنے مزے سے کافر رہتے ہیں، آسائشوں میں موت ہی نہیں مانگتے، جانے کا دل ہی نہیں کرتا، اور وہاں موت مانگیں گے، اللہ کہے گا موت نہیں آنی۔ تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی دیکھو ایمان والوں نے آخر تو جنت میں چلے جانا ہے نا، آخر تو چلے ہی جانا ہے، لیکن جہنم کا ہلکا عذاب، کم سے کم عذاب اتنا ہے کہ میرے چچا کو پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، یعنی اس کی آگ جہنم میں ہوں، پاؤں جہنم میں ہوں گے، باقی حصہ باہر ہوگا، لیکن اس کا سر ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا ابلتی ہے۔ کوئی برداشت کر سکتا ہے اپنے آپ کو آگ میں ایسے پھینک کے دکھائے تو صحیح۔ تو اللہ نے دنیا میں نہریں رکھی ہیں، نماز کی نہر ہے، توبہ کی نہر ہے، صبر کی نہر ہے، اور مشکلات میں مصائب پر، اور گناہوں کے بعد نیکیاں کرو، یہ نہریں ہیں، ان نہروں میں نہاتے جاؤ، گناہوں سے پاک ہو۔ یا اللہ جہنم کی نہر سے پاک ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم تو اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، 70,000 لگاموں والی، ہر لگام پہ 70,000 فرشتے اس کو تھام کے رکھنے والے، یا اللہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہم، تو ہمیں دنیا میں ہی پاک کر دینا، ہماری یہ نجاستیں دور کر دینا، ہمیں اتنا پاک کر دینا کہ ہم تیری پاک صاف شفاف جنت میں اندر داخل ہونے کے قابل ہو جائیں، اس کے میرٹ پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ احساس، یہ ڈر دل میں بٹھا کر جنت کا شوق پیدا کر کے اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جنت کا ہمارا جو آخری کلاس کا موضوع ہے وہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی، تزکیہ نفس کرنے کی، اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔